اس دنیا سے جاتے ہیں اور اسی نبیوں کا کام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے علماء کے ذمہ ڈالا ہے۔ دیکھیے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسری چیز ہے نماز۔ انسان کی زندگی میں اللہ رب العزت نے انسان کو 5 وقتہ نماز کا حکم دیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں رہ کر 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ دینی پڑتی ہے، روزے سال میں 1 مرتبہ انسان کے اوپر فرض ہے، اور زندگی میں حج 1 مرتبہ فرض ہے اگر دھن دولت ہے تو۔ لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ انسان کو 5 ٹائم مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے سے بلاتا ہے۔ یہ ہے حقوق اللہ۔ ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہمارے اوپر حق ہیں اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر حق۔ اس میں نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر حق ہیں اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد عبد بندے کو کہتے ہیں۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے ہمارے اوپر جو حق ہیں اس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر حقوق العباد یعنی حقوق اللہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر جو حق ہے نماز کا، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ رمضان کے روزوں کا اللہ کا حق ہے، ہمیں رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ اور زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ اللہ کا حکم ہے، اس کو ہمیں پورا کرنا ہے، ضروری ہے۔ اگر ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں کبھی کبھی، اگر اللہ چاہے گا، انسان نے توبہ کر لی، اللہ چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ حقوق اللہ میں اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نماز کو چھوڑ بیٹھے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، مجھے معاف کر دے گا۔ نہیں، نماز پڑھتا ہے، کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے، کبھی قضا ہو جاتی ہے، اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں گے تو اسے معاف فرما دیں گے۔ لیکن حقوق العباد جس میں بندوں کے حق آتے ہیں، یہ ایسا خطرناک معاملہ ہے، اتنا سخت چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں تمام کی تمام چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، سیرت رسول کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ہر چیز کے بارے میں ہمیں سننے کو ملتا ہے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں بتانے والے بھی کوتاہی کرتے ہیں اور ادا کرنے والے بھی کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے معاشرے کا حالات یہ ہیں، کہیں بھی نظر دوڑائی جائے ہمارے پورے کے پورے مسلم معاشرے میں یہ بیماری عام ہے کہ حقوق العباد کا ذرا برابر بھی خیال نہیں کیا جاتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو چیز سخت ہے، جو چیز ضروری ہے، اسے سب سے پہلے اس پر عمل کیا جائے۔ حقوق العباد اتنی خطرناک چیز ہے، اتنا سخت مسئلہ ہے کہ اگر ہم کسی انسان کا کوئی حق دبا دیں پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر دیں، آپ کا کیا خیال ہے، معاف ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ جب تک سامنے والے بندے سے اس کا حق معاف نہیں کرائیں گے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنا خطرناک چیز ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر حق ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان میں اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اگر چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن حقوق العباد میں اگر بندے نے کوتاہی کی تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے جس کسی انسان کا حق دبایا ہے یا کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی مانگی جائے یا معاف کرایا جائے۔ یہ بڑا سخت مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حقوق العباد یعنی بندوں کے ہمارے اوپر کیا حق ہیں، میرے بھائی کا میرے اوپر کیا حق ہیں، میرے پڑوسی کا میرے اوپر کیا حق ہیں، میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہیں، میرے محلے والوں کے میرے اوپر کیا حق ہیں، ان تمام کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ ہم نے راستے چلتے کوئی گندگی پھیلا دی،
آنے جانے والوں کو ہماری وجہ سے اگر تکلیف پہنچتی ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے تو یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹا سا گناہ معاف ہو جائے گا۔ میری ذات سے اگر آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے آپ سے معافی مانگی جائے۔ آپ معاف کریں گے، اس کے بعد اگر میں توبہ کروں گا تو میرا اللہ معاف کرے گا۔ اگر میں آپ کو تکلیف پہنچا کر آپ سے معافی مانگنے کے بجائے میں مسجد میں آ کر تہجد کے وقت کھڑا ہو کر آنسو بہاتا رہوں، پوری زندگی برباد ہو سکتی ہے آنسو بہا بہا کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا، یعنی ایک عورت کے بارے میں کہا گیا کہ وہ عورت کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ وہ عورت نمازی تھی یا بے نمازی تھی؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ 5 وقتہ نمازی عورت تھی، بڑی دیندار عورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا لوگوں کے بارے میں، یعنی اس کے معاملات کیسے تھے، اس کا اپنے پڑوسی کے بارے میں کیسا معاملہ تھا، اس کا اپنی بہنوں کے بارے میں کیسا معاملہ تھا، یعنی اس کی حقوق العباد میں تو کوتاہی نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کا پڑوسی اس سے پریشان تھا، اس کی بہن اس سے ناراض تھی، ہر کسی کو گالی دے دیا کرتی تھی، ہر کسی کو پریشان کر دیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ کیوں فرمایا؟ نمازی تھی، روزے بھی رکھتی تھی، زکوٰۃ بھی دیتی تھی، اس نے حج بھی کیے تھے، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھنے والی تھی، لیکن اس کی ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ عورت جہنمی ہے، یعنی وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں لکھا ہے، آگے فرماتے ہیں کہ ایک اور عورت کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نمازیں کبھی کبھار چھوٹ بھی جایا کرتی تھی، کبھی کبھار رمضان کے روزے بھی چھوٹ جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھار یہ نماز میں کوتاہی بھی کر لیا کرتی تھی۔ فرمایا گیا کہ اس کے پڑوسیوں کے بارے میں کیسا سلوک تھا، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں اس کا کیسا سلوک تھا؟ فرمایا گیا یا رسول اللہ یہ اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرتی تھی، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتی تھی، اور حقوق العباد میں ذرا برابر یہ کوتاہی نہیں کرتی تھی۔ یعنی اس عورت کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی، اس کا پڑوسی اس سے خوش تھا، اس کے ماں باپ اس سے خوش تھے، اس کا شوہر بھی اس سے خوش تھا، حتیٰ کہ حقوق العباد کے بارے میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں تھی۔ دھیان سے سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ عورت جنتی ہے۔ ایک وہ عورت جو میں نے پہلے بتایا، 5 وقتہ نماز کی پابند عورت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پڑوسی اس سے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے، اس کی ذات سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی ہے، حقوق العباد کے بارے میں اس کے معاملات صحیح نہیں ہے۔ اور ایک عورت یہ جو میں نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر نماز اس کی آدھی چھٹی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن اس کے حقوق العباد بالکل کمپلیٹ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے آج کے ہمارے مسلم معاشرے پر نظر دوڑائی جائے۔ جب معاشرے کی بات آتی ہے تو صرف یہاں کے مسلمانوں کی بات نہیں ہوتی، حتیٰ کہ تمام کے تمام عالم اسلام کے معاشرے کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج اس چیز کے بارے میں ذرا برابر بھی نہیں سوچا جاتا کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، ہماری ذات سے حقوق العباد میں کمی آتی ہے۔ ہم نہ جانے کسی زمین پر قبضہ کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سخت آدیش دیا، فرمایا کہ جو کوئی انسان ایک بالش کسی کی زمین کو ہڑپ کر کے دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے وہ بندہ کھڑا کیا جائے گا، اس انسان کے گلے میں اس زمین کا توق بنا کر ڈالا جائے گا، ایک بالش زمین کے نیچے 7 زمینیں ملائی جائے، تمام کو ملا کر اس کے گلے میں آگ کی شکل میں توق پہنایا جائے گا۔ بیگھا 2 بیگھا نہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بالش اگر کسی کی کوئی ناحق قبضہ کرتا ہے، کسی کی زمین کو ہڑپ کر لیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس زمین کا توق بنا کر آگ کی شکل میں اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان اور اس کی ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ ہمارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، ہماری زبان سے ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان اس وقت تک مکمل مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اس کی زبان سے اس کا بھائی محفوظ نہ ہو، اس کی زبان سے اس کا رشتہ دار محفوظ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری احادیث مبارکہ آپ کو میں سنا سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلق سے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ مظلوم تو سمجھ میں آتا ہے کہ بیچارہ کمزور ہے جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی ہم مدد کر سکتے ہیں، لیکن ظالم کی ہم کس طریقے سے مدد کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے اگر وہ کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اگر تمہارا بس چلتا ہے تو اس کے ہاتھ کو پکڑ کر روک دو۔ اگر ہاتھ کو پکڑنے کی طاقت نہیں ہے تو تم اسے زبان پر اگر روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو اسے سمجھاؤ اور اس ظلم سے روک دو تاکہ کسی غریب پر ظلم نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر بھی قدرت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ اپنے دل میں برا جانے کہ یہ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ سے مجھے اللہ بچائے، یہ شریعت والا کام نہیں کر رہا ہے۔ خیر، ذکر یہ کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، یہ کہا کہ صحابہ کی جماعت بتائیے، بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ظاہر سی بات ہے، اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ بتائیں کہ غریب کس کو کہتے ہیں، آپ سب یہی کہو گے کہ جس کے پاس دھن دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو اور اچھا کھانا نہ ملتا وہی انسان غریب ہے۔ صحابہ نے بھی اسی طرح کہا کہ یا رسول اللہ جس کے پاس دھن دولت نہ ہو، جس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا نہ ہو، جس کے پاس ضرورت کے مطابق برابر کوئی سامان نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ انسان ہے جس نے اپنی زندگی میں 5 وقتہ نماز کو ادا کیا ہے، جس کی اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اس نے حج کیے ہیں، جس نے اپنی زندگی میں بہت سارا ثواب اکٹھا کیا ہے۔ وہ مفلس کیسے؟ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، جب اس کا حساب و کتاب ہوگا، ایک انسان آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کا آپ حساب کر رہے ہیں اس نے دنیا میں میری زمین کا کوئی ٹکڑا دبایا تھا۔ کہیں گے کہ فرشتوں آج دھن دولت تو ہے نہیں، پیسہ تو ہے نہیں کہ پیسے دے کر کام چکایا جائے، معاملہ رفع دفع کیا جائے، نہیں، اس کی نیکیوں میں سے اٹھا کر زمین والے کو دے دیا جائے۔ اتنے میں دوسرا انسان آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، اس کو بھی ثواب دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ بہت سارے حدیث مبارکہ میں انسانوں کو گنائے ہیں، کسی کو پریشان کیا ہوگا، کسی کو راستے میں تکلیفیں دی ہوگی، کسی کو گناہ کے لیے آمادہ کیا ہوگا، تمام کے تمام لوگ وہاں پر جمع ہو جائیں گے۔ اللہ آج ہم اس سے اپنا حق چاہتے ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پاک فرمان ہے کہ اس انسان کے ثواب کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا، تھوڑا اس کو دیا، تھوڑا اس کو دیا، تھوڑا اس کو دیا، اس کا سارا ثواب ختم ہو گیا، لیکن مانگنے والے اب بھی بچ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ جس انسان کا اس کے اوپر حق ہے اس کے گناہ کو لے کر اس کے سر پر ڈال دیا جائے، اس انسانوں کے گناہوں کو ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ انسان مفلس ہے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ حقوق العباد میں اگر ہم ذرا برابر کوتاہی کریں گے، جو ہمارے بھائیوں کا ہمارے اوپر حق ہے، جو ہمارے رشتہ داروں کا حق ہے، اگر ہم اپنی پوری زندگی اگر آنسو بہاتے رہیں، مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں، 5 وقت نماز ادا کرتے رہیں، اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، زندگی بھر توبہ کرے، اللہ معاف نہیں کر سکتا۔
میری ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے زندگی پر توبہ کرتا رہوں، اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ اگر میری ذات سے میری کسی ایسے کام کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس میں بیٹی کا حق بھی آتا ہے، باپ کے اوپر یہ ضروری ہے، یہ کسی میں نے اور آپ نے اس بیٹی کو حق نہیں دیا۔ میرے رب نے قرآن میں کہا ہے کہ بیٹے کے لیے 2 حق ہیں، باپ کے حصے میں سے بیٹی کے لیے 1 حق ہے، لیکن آج کے مسلمانوں نے اس کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب میری بہن نے جو اپنا حق تھا وہ معاف کر دیا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی تیرا جو چھوٹا بھائی ہے، آج تک آپ نے سنا ہے کسی بھائی نے اپنا حق معاف کر دیا کہ میں بڑے بھائی کو پوری زمین دیتا ہوں، دھن دولت دیتا ہوں؟ کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا۔ بہن بیچاری مجبور ہوتی ہے اس لیے وہ معاف کرتی ہے، اگر میں نے معاف نہیں کیا تو میرے باپ کا گھر میرے سے چھوٹ جائے گا، میرے بھائی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، باپ تو کچھ دنوں کے بعد دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن میرا زندگی میں کوئی نہیں بچے گا۔ اگر میں نے آج اپنا حق مانگا میرے بھائی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اپنے میں پیر جاؤں گی، میں ماں باپ کے جاؤں گی، میرے بھائیوں کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے بیچاری وہ دنیا میں معاف کر دیتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن میرے رب کا دربار لگا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، اگر ذرا برابر بھی ظلم کیا ہوگا اللہ کی یہاں پر اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اسی لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے مال میں سے اپنی بیٹیوں کو حصہ دیا جائے۔ اسی لیے باپ دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس کے بعد میں جو میراث بچتی ہے اس میں بیٹیوں کا حق ہے اور بیٹوں کا حق ہے۔ اگر آپ زندگی میں اپنے حیاتی اگر آپ یہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو میراث نہیں کہیں گے، اس کو ہبہ کہیں گے۔ میراث کہتے ہیں باپ دنیا سے چلا گیا، پیچھے جو مال بچا اس کو میراث کہتے ہیں۔ آپ ہبہ سمجھ کر یعنی جو میرا مال ہے اس میں سے میں میرے بچوں کو میری بچیوں کو تمام کو اپنی زندگی میں اگر انسان تقسیم کر کے چلا جائے تو کل قیامت کے دن میرا نبی بھی راضی ہوگا، میرا رب بھی راضی ہوگا۔ یہ حقوق العباد میں آتا ہے، انسان بہن کا حق دبا کر کھا جائے اور اگر نماز پڑھتا رہے تو آپ کا کیا خیال ہے نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ باتیں تو بڑی سخت ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے اندر یہ برائی پا جاتی، نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرماتے تھے، نصیحت کرتے تھے کہ لوگوں تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ گناہ کرتے ہیں، سب نہیں، بعض لوگ۔ میرے کہنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو اس کو دور کرے، اگر کسی کے اندر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ میں اس گناہ سے پاک ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آگے بھی اس گناہ سے بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے